بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. محترم حضرات علماء کرام، میرے عزیز بچوں اور محترم ساتھیوں، یہ انتہائی مبارک مجلس ہے. اس کی نسبت قرآن مجید سے ہے. کتنے بچوں نے قرآن مجید کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا، یہ محض اللہ کا فضل ہے، ورنہ یہ قرآن تو ایسا ہے اور اللہ نے اس میں ایسا کرنٹ رکھا ہے، ایسی طاقت رکھی ہے. اس کرنٹ کی کیا حقیقت ہے جس کو اپنی آنکھوں سے ہم دیکھتے ہیں؟ اس کا تو کرنٹ ایسا تھا اور ایسی تجلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھی تھی کہ خود فرماتا ہے خداوند تعالیٰ کہ اگر ہم اس کلام پاک کو، اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے. لیکن اللہ کا فضل دیکھیے کہ ہم اپنی آنکھوں سے پڑھتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے چھوتے ہیں اور اپنی نگاہوں سے دیکھتے ہیں اور سینوں میں محفوظ کرتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ یہ احسان ہے سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر کلام پاک کو اتارا اور آپ کے قلب اطہر نے اس کو جذب کر لیا اور پھر سارے عالم نے اس کو تقسیم فرمایا. آپ دیکھیے جیسے آپ کے ہاں بھی یہ سسٹم ہوگا کہ جو کرنٹ آتا ہے ٹرانسفارمر میں پہلے آتا ہے، اس کے بعد وہ ڈسٹریبیوٹ ہوتا ہے، تقسیم ہوتا ہے گھروں میں. اگر براہ راست وہ کرنٹ ٹرانسفارمر میں آئے بغیر اسی طاقت کے ساتھ گھروں میں تقسیم کر دیا جائے تو یہ ساری لائٹیں فیوز ہو جائیں گی، بلب فیوز ہو جائیں گی، مشینیں جل جائیں گی، اے سی جل جائیں گی. لیکن جب وہاں اس کو ہلکا کر دیا جاتا ہے اور پھر گھروں میں جاتا ہے تو اس سے استفادہ اس لائٹ سے، اس کرنٹ سے آسان ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کلام پاک کو اتارا اور حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا بوجھ ہوتا تھا اس وقت. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کبھی آپ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ پر ہوتا تھا اور کلام پاک اترنے لگتا تھا تو لگتا تھا کہ ہاتھ پھٹ جائے گا، ایسا وزن اس میں ہوتا تھا. لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو آسان فرما دیا، آپ کو پڑھوایا گیا اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبین قرآن بنایا، شارح قرآن بنایا. ثم ان علینا بیانہ کہہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو امت کے لیے واضح فرمایا. قرآن مجید اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے اس وقت اس دنیا میں کہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، یہ ازلی اور ابدی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اس کو اتارا اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس کو آسان فرمایا. لیکن اس کرم سے جو اپنے آپ کو جوڑے گا اور اپنا کنیکشن اس سے مضبوط کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بھی وہ طاقت ایمانی پیدا کر دے گا، وہ طاقت قرآنی پیدا کر دے گا. اور کیسے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا اس قرآن پاک سے؟ قرآن کے حقوق کو ادا کر کے وہ اپنے آپ کو کلام پاک سے وابستہ کر سکتا ہے. قرآن مجید کے حقوق بہت ہیں، لیکن اگر ان پر غور کیا جائے تو بنیادی طور پر کئی حقوق، 7-8 حقوق ایسے ہیں جو ہم پر لازم ہوتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اللہ کا کلام ہے، اس پر ایمان ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے. اللہ نے بہت سی وحی اتاری انبیاء علیہ السلام پر، لیکن آخری وحی جو اتاری وہ آخری نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری. یہ یقین ہو ہمارا، ایک ایک لفظ اس کا آخری ہے اور ایک ایک لفظ اس کا اللہ کی جانب سے ہے، ایک ایک نقطہ اللہ کی جانب سے ہے. اس میں نہ کوئی تغیر کر سکا ہے، نہ قیامت تک کر سکے گا.
ساری دنیا کی طاقتیں ایک ہو جائیں، لیکن اگر وہ چاہیں کہ کلام پاک کے اندر تغیر کر دیں تو یہ ان کے لیے ممکن نہیں۔ اللہ نے وعدہ کیا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے یہ ہدایت کی کتاب اتاری، نصیحت کی کتاب اتاری، اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ہمارا یقین ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، جس کے ایک ایک حرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور دوسرا حق اس کا یہ ہے کہ اس کی عظمت ہمارے دلوں میں ہو، یہ عظمت ظاہری بھی ہو اور یہ عظمت باطنی بھی ہو، ہم اس کو اوپر رکھیں، کہیں بے ادبی نہ ہو، گستاخی نہ ہو، اس کو صاف ستھرا رکھیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ عظمت ہمارے دلوں میں بھی ہو، اور اس طور پر ہو کہ اس کا کوئی حکم بھی اگر ہمارے سامنے آ جائے تو پھر اس کے بعد کوئی گنجائش باقی نہ رہے کسی چیز کی کہ ہم کلام پاک کے آگے کوئی چیز لے جائیں۔ خود اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جب اس کلام کی کوئی بات سنا دی جائے اس کے بعد کیا ہماری خواہش ہے، کون سی ہماری اندر کی چاہت ہے جو پوری کی جائے گی؟ جب اللہ کا کلام سامنے آ گیا، آیات ربانیہ سامنے آ گئیں، یہ حکم الہی ہے، اس میں اوامر ہیں، اس میں نواہی ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ حق قرآن ہے کہ اس کی ایسی عظمت ہو کہ ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو، عمل کے اعتبار سے بھی ہو، اور اندرون میں ویسی اتر جائے کہ پھر اس کے آگے ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ اس عظمت میں جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ کلام ہمیں دیا، اور آپ کے ذریعے سے ہمارے سامنے اس کی وضاحت فرما دی، اس کے مطابق ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ اس کا حق ہے قرآن مجید کا کہ اس کی تلاوت کی جائے۔ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا، خود حضور پاک علیہ السلام کے بارے میں یتلو علیہم آیاتی، امت کے سامنے آپ آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں۔ بچوں کا یاد کرنا، اساتذہ کا ان کے سامنے پڑھنا، تجوید کے ساتھ یعنی سنت کے مطابق پڑھنا، یہ بھی حقوق قرآن میں شامل ہے۔ اور پھر اس کو یاد کرنا یہ بھی حق قرآن ہے۔ اتنا قرآن یاد کرنا جو نماز میں ضروری ہے وہ ہر ایمان والے پر فرض ہے، اور پھر قرآن مجید مکمل یاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ چند لوگ پورا یاد کر لیں تو کافی ہے، لیکن ان کے لیے کتنی بڑی سعادت ہے، ان بچوں نے یاد کیا، اللہ نے سینے میں اتارا، ان کے سینوں کو اللہ نے روشن کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب پاک کا ایسا نور ان کو دے دیا کہ اس کے آگے کون سی چیز ہو سکتی ہے۔ ان کے والدین کو تاج پہنایا جائے گا، 10 آدمیوں کی شفاعت کا حق ہوگا۔ ابھی نظم پڑھی گئی اور جو دوسری چیزیں سامنے آئیں اس میں ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا۔ قرآن مجید کا یاد کرنا یہ بھی اس کا حق ہے، اور پھر اس کا ایک بڑا حق یہ ہے قرآن مجید کا کہ اس کا فہم پیدا کیا جائے، اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ جو حضرات نہیں جانتے عربی زبان، وہ جو معتبر تراجم ہیں ان کو دیکھیں، علماء سے پوچھیں قرآن ہم سے کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کن چیزوں کی ہدایتیں دیتا ہے، وہ ہم سے کیسی زندگی چاہتا ہے۔ اور پھر حق قرآن یہ بھی ہے کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے۔ قرآن مجید اسی لیے اترا کہ اس کو ہدی للناس کہا گیا، یہدی للتی ہی اقوم کہا گیا، کہ یہ جو سب سے سیدھا راستہ جس کو صراط مستقیم کہا گیا کہ اس کی طرف لے جانے والی کتاب ہے۔ ہدی للناس کہا گیا کہ اگر غور کیا جائے عالم انسانیت کے لیے کتاب ہدایت ہے، لیکن عملی طور پر فائدہ وہ لوگ اٹھاتے ہیں جن کے مزاج میں تقویٰ ہوتا ہے۔ ہدی للمتقین کہا گیا کہ تقوی والوں کے لیے یہ سراپا ہدایت ہے۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ ساری صفات بیان کر دی گئی، تقوی کی صفات ہیں۔ ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو عملی طور پر یہ حق ہے قرآن مجید کا کہ اس کے مطابق ہماری زندگی ہو، ہم اس کو سمجھیں بھی، اس کے مطابق اپنی زندگی بنائیں۔ اور آخری بات یہ کہ ہم آخری امت ہیں، امت دعوت ہیں۔ قرآن مجید کے پیغام کو ساری دنیا میں پھیلانا اور اس زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھنا یہ بھی ہماری بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ حقوق قرآن ہیں جن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس نورانی مجلس میں اب کم از کم یہ ہم طے کر کے جائیں کہ انشاءاللہ ہم ان حقوق کو سمجھیں گے، اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈھالیں گے، اس کی نورانیت سے اپنے آپ کو روشن کریں گے، اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس میں عقائد کا تذکرہ، خاص طور پر عقیدہ توحید کو ایسی طاقت کے ساتھ قرآن مجید بیان کیا گیا، کوئی چیز ایسی بیان نہیں کی گئی۔ صاف کہنے والوں نے کہا جو قرآن مجید کا مطالعہ کرے گا، کھلی آنکھوں سے کرے گا، وہ کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، وہ موحد ہوگا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔
اور صاف صاف یہ کہا گیا الا لہ الخلق والامر، کان کھول کر سن لو، اسی کا کام ہے پیدا کرنا، اسی کا کام ہے نظام عالم چلانا۔ پھر آخرت کا عقیدہ، اللہ کے یہاں حاضری کا بار بار تذکرہ، قیامت کا تذکرہ، یہ دنیا کیا ہمیشہ رہے گی؟ ہم یہاں پر آئے ہیں، اللہ نے ہمیں یہ عارضی زندگی دی، اس لیے دی تاکہ قرآنی زندگی ہم گزاریں، قرآن مجید کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ دیکھے اور آزمائے اور دیکھے کہ تم میں کون ہے جو اچھے کام کرنے والا ہے۔ یہ قرآن مجید کا پیغام ہے، ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر کے جائیں کہ ہم انشاءاللہ قرآن مجید سے اپنا کنیکشن جوڑیں گے۔ آپ غور کیجئے، یہ سارے آپ یہ پنکھے لگا دیجئے، اے سی لگا دیجئے، لائٹیں لگا دیجئے، مشینیں بڑی سے بڑی اعلیٰ قسم کی لگا دیجئے، اور ٹرانسفارمر تار لائیے اور لا کر اپنے دروازے تک آپ اس کو کھینچ دیجئے، لیکن اگر آپ نے کنیکشن نہیں جوڑا یہ ساری مشینری فیل ہے، کچھ نہیں چلے گا۔ اور جس دن آپ کنیکشن کو جوڑیں گے آپ دیکھیں گے کیسی حرکت پیدا ہوتی ہے، کیسی طاقت پیدا ہوتی ہے۔ ایک 0 پاور کا بلب ہوگا تو وہ بھی چلے گا، اور 1000 پاور کا بلب لگا دیا جائے، مرکری لگا دی جائے تو وہ بھی چلے گی۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، قرآن مجید سے اپنے کنیکشن کو جوڑنے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے اندر وہ نورانیت پیدا ہو، وہ طاقت ایمانی پیدا ہو، اس کے ذریعے سے ہم اپنی زندگی کو بھی بہتر بنائیں اور لوگوں کے لیے بھی نمونہ بنیں۔ میں مبارکباد دیتا ہوں اپنے ان عزیز بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کو، اس مدرسے کو، مدرسہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو الحمدللہ قائم کیا گیا۔ ہمارے مولانا خلیل راوت صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ نے ان کو توفیق دی، کتنے مدرسوں کی نگرانی انہوں نے کی، اہتمام کیا۔ آج الحمدللہ اس مدرسے کو اللہ نے رونق دی اور آج یہاں بچے فارغ ہو رہے ہیں، حفظ قرآن سے فارغ ہو رہے ہیں۔ انشاءاللہ آگے اللہ ان کو فہم قرآن بھی عطا کرے گا اور وہ داعی قرآن انشاءاللہ بنیں گے، ان کی زندگی سے قرآن کا پیغام عام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سارے کام آسان فرما دے، اور یہ جزیرہ، یہ ریونین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں آبادی کا فیصلہ کیا کہ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، 400-500 سال کا عرصہ گزرا، لیکن الحمدللہ یہاں ایمان والے آئے، انہوں نے ایمان کی شمع روشن کی، مسجدیں ماشاءاللہ قائم ہوئی، مدرسے قائم ہوئے، اور اللہ کا فضل ہے کہ اہل گجرات کو خاص طور سے یہ سعادت ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قائم رکھے، اس میں اضافہ فرمائے، لیکن یاد رکھیے ایک لمحے کے لیے بھی غفلت کی اجازت نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ ہم غافل ہوئے تو نعمتیں تو چھین جاتی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے اور اپنی آنے والی نسلوں کی حفاظت کیجئے۔ ہمارے یہ مدارس، ہمارے یہ مکاتب، ہمارے اسلامک اسکول اس کا ذریعہ ہیں کہ ہم ان بچوں کی، آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت انشاءاللہ اس کے ذریعے سے کریں گے۔ ہم مبارکباد دیتے ہیں آپ کو بھی، اور یہاں جو حضرات ذمہ دار ہیں، اس کو چلانے والے، پڑھانے والے اور اس کا انتظام کرنے والے، سب قابل مبارکباد ہیں۔ خاص طور سے عزیز بچے، اللہ ان کے عمروں میں برکت دے، ان کے علم میں برکت دے، ان کو قرآن مجید کا خادم بنائے۔ انشاءاللہ یہ فیض عام ہوگا۔ اتنی بڑی تعداد یہاں بیٹھی ہے، ان حضرات کی قربانیوں کا نتیجہ، ان کے بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، ان کے اخلاص کی برکت ہے، اور جو کام اللہ کے لیے ہوتا ہے، اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، وہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، موطا لکھ رہے تھے، لوگوں نے کہا حضرت بہت سے لوگ موطا لکھ رہے ہیں، آپ بھی لکھ رہے ہیں، تو فائدہ کیا؟ تو فرمایا جو اللہ کے لیے لکھ رہا ہے اس کا کام باقی رہ جائے گا۔ ما کان للہ فہو بقی، تدریب الراوی میں یہ جملہ منقول ہے۔ تو اللہ کے لیے جو کام ہوتا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، وہ باقی رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں 2 باتیں ہیں، اللہ کے لیے کام کیجئے، اپنے اندر نافعیت پیدا کیجئے، اللہ آپ کی بقا کے فیصلے کریں گے۔ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ دوسروں کو جو فائدہ پہنچاتا ہے، نفع پہنچاتا ہے، وہ زمین میں باقی رہتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس بات کو یہاں طے کرنا ہے، اللہ کے لیے کام کرنا ہے اور اپنے اندر نافعیت پیدا کرنی ہے، ہر لحاظ سے اپنے کو مفید بنانا ہے، اپنے بھائیوں کے لیے، برادران وطن کے لیے، ساری انسانیت کے لیے۔ انشاءاللہ یہ فیضان قرآن ہے، یہ قرآن مجید کی نورانیت ہے، انشاءاللہ اس کی برکت آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ آپ کے آنے کو قبول کرے۔ ہماری مائیں بہنیں بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے سامنے بھی قرآن مجید کے احکامات ہیں، ان کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اپنے گھروں کے ماحول کو بہتر بنائیں، پردے کا جہاں تک ہو سکے اہتمام کریں، حیا کا اہتمام کریں، اور اپنے گھر کے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیم دیں اور گھروں میں بھی اس کی روشنی پیدا کریں۔
گھروں کا نمازوں سے جب منور کیا جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت سے، اذکار سے منور کیا جائے گا، آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسی ایمان کی حلاوت ملے گی، ایمان کی چاشنی ملے گی، اور اس کے ذریعے سے زندگی کا وہ سکون حاصل ہوگا جو ہم سب کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک مبارک کرے، اس مجلس کو اللہ قبول کرے، آپ حضرات کی محنتوں کو برابر فرمائے، اس کے بہتر نتائج پیدا فرمائے۔ میں بہت شکر گزار ہوں، آپ نے اس مبارک مجلس میں ہمیں شریک کیا، ہم اتنی دور سے آئے لیکن الحمدللہ آ کر آپ کی محبت کو ہم نے دیکھا، آپ کے کام کو دیکھا، اس کی طبیعت پر الحمدللہ بڑا اچھا اثر پڑا، اور امید بنی کہ انشاءاللہ آپ کے اس جزیرے سے اور دوسرے جزیروں تک پیغام جائے گا، یورپ تک پیغام جائے گا، دین کی اشاعت کا کام انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اس کے لیے محنت کریں، اس کے لیے ارادے کریں، اللہ کی رضا کے لیے آگے بڑھیں، اور اس کے لیے جو ضروری وسائل ہیں وہ اختیار کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک گھر کو قیامت تک آباد رکھے، اور ان مجلسوں کو اللہ ہمیشہ قائم رکھے، اس کی برکتوں سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائے، اور ہمارے بچوں کے ایمان پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے، اور قیامت تک یہاں ایمان کی آبیاری فرمائے، اور پورے ملک میں یا اللہ ہدایت کے دروازے کھول دے، اور پورے ملک میں اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی ایسی عام فرما دے کہ دل سب کے روشن ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔